السلام علیکم۔ آنرس کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اول جماعت کی اردو الف کی استانی ہوں۔ یہ ہماری ویڈیو نمبر 2 ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جو اسباق پڑھیں گے وہ ہیں ہمارا پروردگار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید۔ ہمارا پروردگار، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں۔ سبق نمبر 1، ہمارا پروردگار۔ اہم الفاظ: پروردگار، نعمتیں، سمندر، آنکھیں، سونگھنے، عبادت، شکر۔ پروردگار کے معنی ہے پالنے والا۔ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ یہ ساری دنیا اسی نے بنائی ہے۔ اسی نے ہم سب کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، پھل پھول سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، 2 کان دیے تاکہ ہم سن سکیں، ہاتھ اور پاؤں دیے تاکہ ہم کام کر سکیں، سونگھنے کے لیے ناک اور بولنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، پروردگار کے کیا معنی ہیں؟ جواب: پالنے والا۔ سوال نمبر 2، ہمارا پروردگار کون ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں؟ چند کے نام بتائیں۔ جواب: آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان۔ سوال نمبر 4، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: شکر ادا کرنا چاہیے۔ مناسب الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیے گئے حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں۔ حروف: الفاظ: آیا اے کاف 1، با با پے باپ، اسی طرح بیٹا، کام، ناک۔ جملے بنائیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیں۔ الفاظ، جملے: پروردگار، ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ آنکھیں، ہماری 2 آنکھیں ہیں۔ زبان، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ حکم، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ شکر، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیں۔ سبق نمبر 2، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہم الفاظ: ربیع الاول، مکہ مکرمہ، محبت، پرورش، خوبیوں، مہمانوں، توفیق۔ میرے ساتھ دہرائیں: ربیع الاول، مکہ مکرمہ، محبت، پرورش، خوبیوں، مہمانوں، توفیق۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے پیار اور محبت سے پرورش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی خوبیوں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور جھوٹ کو ناپسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سادہ زندگی گزارو، بڑوں کا ادب کرو، دکھی لوگوں کی خدمت کرو، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم املا کتاب کے اہم الفاظ یاد کریں اور لکھیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: سچ بولنے کا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ خالی جگہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں، کالم ملائیں۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دکھی لوگوں کی خدمت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے۔ نیچے دیے گئے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ حروف: لفظ آخری، والد، پیار، لباس، حضرت۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید۔ سبق نمبر 3 قرآن مجید۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ سبق نمبر 3 قرآن مجید۔ اہم الفاظ: مقدس، تلاوت، قیامت، حفاظت، برکت، توفیق۔ میرے ساتھ دہرائیں: مقدس، تلاوت، قیامت، حفاظت، برکت، توفیق۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس کے 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ جیسے اگر ہم الف لام میم پڑھیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن مجید کو پاک صاف ہو کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد ادب سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ
خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس میں قیامت تک زبر زیر کا فرق نہیں آئے گا۔ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی تلاوت سے برکت ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید ہمیشہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی کتاب سے الفاظ اور املا کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ املا: کتاب کے اہم الفاظ یاد کریں اور لکھیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال: آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ جواب: 30۔ قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے؟ جواب: ٹھہر ٹھہر کر۔ سوال: قرآن مجید کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ سوال: قرآن مجید کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: برکت ہوتی ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کھولیں۔ خالی جگہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ خالی جگہ درست الفاظ سے پر کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ڈیش مقدس کتاب ہے۔ پہلی: قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ حروف: الفاظ۔ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے۔ نازل: پیارے، صاف، پاک جگہ۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیں۔ قرآن: قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ کتاب: یہ ایک کتاب ہے۔ آخری: قرآن مجید آخری مقدس کتاب ہے۔ پڑھنا: قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ روزانہ: ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ گھر کا کام: اہم الفاظ املا زبانی یاد کریں اور لکھنے کی مشق کریں۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں اور زبانی یاد کریں۔ جملے زبانی یاد کریں اور لکھیں۔ صفحہ نمبر 10، 11، 13، 14، 16، 17 اور 18 کتاب پر حل کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔